بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میرا آج یہاں ہری پور سے سوات کا تقریباً 5 دن کا مفصل خیبر پختونخوا کا دورہ طے تھا۔ ہمارے اتحاد اہل سنت والجماعت ایبٹ آباد کے امیر مولانا سید مبشر شاہ صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہری پور کی بجائے آپ دورے کا آغاز ایبٹ آباد سے کر لیں۔ میں نے ان سے گزارش کی، میں خطیب تو ہوں نہیں، میں تو داعی اور مبلغ ہوں، اور داعی آدمی کو دعوت کا موقع ملے تو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ میں نے سفر صبح سرگودا سے شروع کرنے کی بجائے شام کر لوں گا، رات قیام اسلام آباد کر کے صبح وقت پہ پہنچ جاؤں گا، مجھے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو ان حضرات کی خواہش پر ہمارا آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ حضرات آہستہ آہستہ اجتماعات کو مساجد سے باہر نکال کے ہالوں میں لاؤ یا گراؤنڈ میں لاؤ۔ اس کی وجہ کہ بہت سارے احباب ایسے ہیں جو گفتگو سننا چاہتے ہیں لیکن اس کا مزاج ہوتا ہے کرسی پر بیٹھنے کا، ان کا مزاج ہوتا ہے کھلی فضا میں بیٹھنے کا، اور ایسی جگہوں پر بیانات کرنا یہ خلاف سنت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے نکل کے اوقاس کے بازار میں جا کر بھی امت کو دعوت دی ہے، اس لیے ایسی جگہوں پر گفتگو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ سے ثابت ہے۔ ان حضرات نے فرمایا کہ ہماری کوشش جاری ہے، ہماری خواہش ہوگی کہ ہم انتظامیہ سے اجازت لے کے کسی حال کے اندر پروگرام طے کریں۔ انہوں نے کوشش کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور انتظامیہ نے بھی ان کی بات پر توجہ دی ہے، اور RJ ڈسٹرکٹ کونسل ہال ایبٹ آباد میں ہمارا پروگرام پیغام احمد سیمینار کے نام پر منعقد ہے۔ میں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے دلائل کی روشنی میں پیش کروں گا کہ امن کیسے ہوتا ہے اور لڑائی کب شروع ہوتی ہے، امن کس چیز کا نام ہے اور لڑائی کس چیز کا نام ہے۔ اس سے قبل 2-3 مرتبہ ایبٹ آباد پروگرام طے ہوئے لیکن نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ میں احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ انتظامیہ سے لڑا نہ کرو۔ DCO اور DPO کو کیا پتہ کہ مولانا الیاس گھمن کون ہے، ان کو تو جا کر لوگ بتاتے ہیں کہ اس بندے کو نہیں آنا چاہیے۔ انتظامیہ کا کام ہے امن قائم کرنا، وہ سمجھتے ہیں بھی اس آدمی کے آنے سے فساد ہے تو اس کو روک دو تاکہ شہر میں فساد نہ ہو۔ اس میں قصور ان کا تو نہیں ہے نا، قصور تو ان کا ہے جو جا کے ان کی
بریفنگ کرتے ہیں، غلط ذہن سازی کرتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں ڈس انفارمیشن ان کو دیتے ہیں۔ قصور تو ان کا ہے۔ اس لیے ہماری عادت ہے کہ ہم بلا وجہ نہ انتظامیہ کے خلاف ذہن بناتے ہیں، نہ علماء اور مخالف طبقے کے خلاف ذہن بناتے ہیں۔ میں پھر اپنے اتحاد اہل سنت والجماعت کے ذمہ داران اور کارکنان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس پروگرام کو کینسل کریں، آئندہ رکھیں، پھر پابندی لگے کینسل کریں، آئندہ رکھیں، پھر پابندی رکھیں کینسل کریں، آئندہ رکھیں۔ کب تک پابندیاں لگیں گی؟ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں لوگ سننے کا موقع فراہم کریں گے، اس لیے کہ جب تک کسی کو بندہ سنے نہ اس وقت تک ذہن صاف نہیں ہوتا۔ میں دو جملوں میں ایک بات سمجھاتا ہوں۔ جب آدمی کسی کو سنے تو ذہن اور ہوتا ہے، اور جب کسی کے بارے میں سنے تو ذہن اور ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگوں نے میرے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، لیکن مجھے بہت کم سنا ہے۔ تو آپ ایسا موقع فراہم کرو کہ یہ میرے بارے میں سنتے ہیں تو مجھے بھی سن لیں۔ حدیث مبارک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہے، بوڑھی خاتون مکہ سے جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اماں جان کہاں جانا ہے؟ فرمانے لگی فلاں جگہ پر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گٹھڑی اپنے سر پہ اٹھائی، جہاں جانا تھا پہنچا دیا۔ جب وہاں پہنچے تو واپس آتے ہوئے اس بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹا آپ نے میرے اوپر ایک احسان کیا، اس کا بدلہ دیتی ہوں کہ مکہ میں جا کے محمد کے قریب نہ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جس کا میں ترجمہ سمجھانے کے لیے اپنی زبان میں کرتا ہوں، اماں جان آپ نے محمد کو سنا ہے یا محمد کے بارے میں سنا ہے؟ اس نے کہا بیٹا محمد کو تو نہیں سنا، محمد کے بارے میں سنا ہے، اگر اجازت ہو تو کچھ محمد کی بھی سن لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات پیش کی تو بوڑھی اماں جس نے حضرت محمد کے بارے میں سنا وہ مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی، جب حضرت محمد کو سنا تو پھر واپس مکہ آ رہی تھی۔ کسی کے بارے میں سنو تو ذہن اور ہوتا ہے، اور کسی کو سنو تو ذہن اور ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سید الفقہاء نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کوفہ سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ امام باقر سے ملاقات ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سلام کیا تو انہوں نے خوش دلی سے جواب نہیں دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پوچھا، لگتا ہے میرے بارے میں کچھ آپ کو غلط اطلاعات آئی ہیں کہ میرے آنے پر آپ خوش نہیں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے تو قیاس کو حدیث کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہے اور حدیث کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت امام صاحب نے پوچھا، جس کو میں سمجھانے کے لیے اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، حضرت آپ نے مجھے سنا ہے یا میرے بارے میں سنا ہے؟ انہوں نے کہا تجھے تو نہیں سنا، تیرے بارے میں سنا ہے۔ تو فرمایا اجازت تو کچھ میں بھی عرض کروں؟ انہوں نے کہا فرماؤ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے، باپ فوت ہو جائے تو بیٹا بھی وارث اور بیٹی بھی وارث۔ میری عقل کہتی ہے، قیاس کہتا ہے کہ بیٹی کو مال 2 گنا دو اور بیٹے کو 1 گنا۔ بیٹا طاقتور ہے، باہر جا کر کما لے گا، بیٹی کمزور ہے، باہر کہاں جائے گی؟ تو کمزور کی مدد زیادہ کرنی چاہیے۔ لیکن میں نے اس قیاس کو چھوڑ دیا ہے، چونکہ آپ کے نانا جی پر اترنے والا قرآن اور آپ کے نانا جی کا فرمان ہے کہ بیٹے کو 2 گنا دو اور بیٹی کو 1 گنا دو، تو میں نے قیاس کو چھوڑا ہے آپ کے نانا جی کی وجہ سے۔ جب عورت کے ماہواری کے دن ہوں، نماز بھی نہیں پڑھتی، روزہ بھی نہیں رکھتی، لیکن بعد میں میری عقل کہتی ہے یہ نماز کی قضا کرے اور روزے کی قضا نہ کرے، کیونکہ نماز اہم ہے بنسبت روزہ کے۔ لیکن آپ کے نانا جی کا ارشاد ہے کہ نماز قضا نہ کرے، روزہ قضا کرے۔ تو دیکھو میں نے اپنے قیاس کو چھوڑ دیا آپ کے نانا جی کے فرمان کی وجہ سے۔ آدمی پیشاب کرتا ہے، چھوٹا پیشاب آتا ہے اس کو، اسی طرح انسان کا نطفہ بھی، انسان کا مادہ بھی نکلتا ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو زیادہ نجاست، زیادہ شدت نجاست تو بول میں ہے، تو میرا قیاس کہتا ہے کہ بول سے غسل ہوتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا جی کا فرمان ہے کہ بول کی وجہ سے استنجا اور وضو ہے اور دوسرے پانی کی وجہ سے غسل ہے۔ تو دیکھو میں نے قیاس کو چھوڑا آپ کے نانا جی کی وجہ سے۔ امام باقر نے اٹھ کے امام ابو حنیفہ کا ماتھا چوما، ابو حنیفہ تو سچ کہتا ہے، ہم نے تیرے بارے میں سنا اور تجھے نہیں سنا۔ میں بھی کہتا ہوں ایبٹ آباد کے لوگوں اور ایبٹ آباد کی انتظامیہ، آپ نے میرے بارے میں سنا ہے، مجھے نہیں سنا۔
ایک آدمی ملک اور بیرون ملک کے سفر کرتا ہے، روزانہ دعوت کی بات کہتا ہے اور کوئی اس کو نہیں روکتا، لیکن جو سنے گا وہ نہیں روکے گا، اور جب نہیں سنے گا تو اس کے بارے میں ذہن سازی ہوتی ہے۔ اس لیے میں اپنے احباب سے کہتا ہوں، میں کوئی انتظامیہ کی تعریف نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں ان پر برسنے کی بجائے وہ لوگ تلاش کیا کرو جو ان کی ذہن سازی کرتے ہیں جا کر، تو وہ ذہن سازی والوں کو سمجھاؤ بھی اللہ کے لیے تفرقہ اور اختلافات پیدا نہ کرو، اپنے شہر کو پرامن رہنے دو۔ اس کا ایک کو بند کرو بیٹا، اس کو سادہ رکھو، سادہ رکھو۔ میں صرف یہ تمہید اس لیے باندھ رہا تھا کہ ہمارا دعوت کا کام ایبٹ آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب اور پاکستان کا نہیں ہے، پوری دنیا کا ہے۔ ہم عالمی نبی کے عالمی وارث ہیں، تو آدمی کا جس قدر بڑا مشن ہو اسی قدر اس کو بڑا دل رکھنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل کو چھوٹا کر لینا یہ داعی کا کام نہیں ہے۔ یہ شب جمعہ میں رائیونڈ میں تھا، اور رات مغرب کے بعد حضرت مولانا محمد جمیل صاحب دامت برکاتہم رائیونڈ کے امام اور خطیب، ان سے ملاقات تھی، اور اس کے بعد 9 بجے حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم سے مفصل ملاقات تھی۔ تو مجھے حاج صاحب کے خدام فرمانے لگے، آپ یقین فرمائیں، جو تصدیق فرمائیں اس بات کی۔ انہوں نے کہا صبح 3 بجے حاجی صاحب آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اور آج عشاء کے وقت آپ یہاں رائیونڈ ہیں۔ میں نے کہا اس کا معنی ہے کہ میں آیا نہیں ہوں، ان کی توجہ لائی ہے۔ مولانا جمیل صاحب فرمانے لگے آج ظہر کے بعد میں تیرا تذکرہ کر رہا تھا، مغرب کے بعد تو آ گیا۔ میں نے کہا اس کا مطلب میں آپ کے پاس آیا نہیں ہوں، آپ کی توجہ لائی ہے۔ ہم تو توجہ کے قائل ہیں یا نہیں؟ ہم دیوبندی ہیں، اور خشک دیوبندی نہیں ہیں، بڑے تر دیوبندی۔ بہت سے لوگوں نے ہمیں سنا نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے میرے ایک بینک میں کام تھا، تو وہاں ان کے بڑے افسر جو مینیجر تھے ان کو ملا، تو میں نے جب دیوبندیت کی بات کی کہ ہمارے طریقت بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، عمل سے ذکر بھی ہے اور لنگر بھی ہے، اس کو بڑا تعجب ہوا، دیوبند میں یہ چیزیں ہیں۔ میں نے کہا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، قیادت علماء دیوبند میں سے ایک فرد بھی آپ کو نہیں ملے گا جس کا کسی شیخ سے بیعت کا تعلق نہ ہو، ایک فرد تمہیں نہیں ملے گا دیوبندیت کی کسی قیادت میں سے۔ میں اپنے جیسے ورکروں کی بات نہیں کرتا۔ تو بہت سارے حضرات کو ہمارے بارے میں غلط فہمی ہے کہ دیوبند والے فساد میں جاتے ہیں، تو اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا ضروری ہے کہ دیوبند والے فساد مچاتے نہیں ہیں بلکہ دیوبند والے فساد کو ختم کرتے ہیں۔ میں گزارش ہی کر رہا تھا کہ ہمارے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں کہ دیوبند والے، میں صرف ایک مثال لے کر اپنی بات آگے شروع کرتا ہوں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک، اقبال پارک جسے آج مینار پاکستان کہتے ہیں، اور وہاں 31 مارچ کو جمعیت علماء اسلام کا انشاءاللہ اجتماع بھی ہوگا، اللہ اس کو بھرپور کامیاب فرمائے۔ تو اس جگہ پہ جو قرارداد پیش ہوئی تھی، اس کے بعد پاکستان اس قرارداد کی بنیاد پہ بنا ہے۔ تو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ ذرا سمجھیں۔ علماء دیوبند نے پاکستان کو چونکہ بنایا ہے، علماء دیوبند نے پاکستان کو بچانا ہے۔ میں صرف اتنی سی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا نقشہ امت کے سامنے غلط پیش کیا گیا ہے۔ جس قدر قربانی علماء دیوبند نے قیام پاکستان میں دی ہے، اس کی مثال بھی آپ پیش نہیں کر سکتے۔ جس قدر محمد علی جناح کی تربیت میں حکیم الامت مولانا تھانوی کا ہاتھ ہے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس قدر ان کی تربیت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ اقبال شاعر مشرق کا جس قدر دینداری والا علمی مزاج علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے بنایا، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ تو ہمارے اکابر نے اس قیادت پر محنت کر کے دماغ بھی درست کیا ہے، ان کی اصلاح بھی کی ہے، اور قیام پاکستان کے لیے بھرپور محنت کی ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کا علاقہ جو پاکستان میں شامل ہوا، یہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت ہے، جن کو محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ یہاں مغربی پاکستان میں پاکستان کا پرچم آپ لہرائیں۔ ہمارے علم میں حالات نہیں ہیں تو لوگ بسا کا دیوبند کا غلط نقشہ امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت مولانا شبیر تھانوی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے۔ حضرت تھانوی ان کو مذاکرات کے لیے محمد علی جناح کے پاس بھیجا کرتے۔ ایک مرتبہ کے تو گفتگو چلی، ایسے بات چل پڑی تو میں بطور لطافت کی ایک بات کہتا ہوں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم محمد علی جناح سے فرمایا کہ آپ یہ جو کئی لاکھ کا مجمع جمع ہوتا ہے، اس مجمع میں آپ نعرے کیوں لگواتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا اس لیے کہ جب تکبیر کا نعرہ بلند کریں تو اللہ کا خوف اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی
دشمن کے سامنے آتی ہے، مسلمان اکٹھے ہو کے نعرہ ماریں تو دشمن پہ اجتماعیت کا اثر پڑتا ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی فرمانے لگے اس سے بہتر ایک صورت میں آپ کو اور بتاؤں۔ محمد علی جناح صاحب نے پوچھا وہ کون سی؟ فرمایا کہ آپ ایسا کریں جب اجتماع بڑا ہو، 4-5 لاکھ کا مجمع ہو، آپ وہاں اذان دلوا کے اجتماعی نماز پڑھوا لیا کریں تو اس کا اثر دشمن پر زیادہ ہوگا۔ آگے محمد علی جناح وہ بھی تو وکیل تھے نا، انہوں نے کہا مولوی صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں تو نماز پڑھاؤں تو میرے پیچھے پڑے گا کوئی نہیں، میری شکل و صورت آپ کے سامنے ہے، اور کسی اور کو امام بناؤں تو اس میں تو بریلوی، دیوبندی، شیعہ اور کئی ہیں، ایک کو بناؤں گا تو دوسرے نہیں پڑھیں گے، تو یہ تو اتفاق کی بجائے اور انتشار ہوگا، ہماری جگن صحیح کیوں کراتے ہو؟ مولانا ایک سطح پہ اس کو لانا چاہتے، تمہید اس کے لیے باندھ رہے تھے۔ مولانا فرمایا یہ بات تو ہمارے بھی سمجھ آتی ہے، لیکن اگر آپ خود نماز پڑھ لیں تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا نا۔ اس نے کہا نہیں، فرمایا پھر مجمع کے چھوڑیں، آپ نماز شروع کر دیں، باقی مجمع آپ کو دیکھ کر چل پڑے گا۔ تو قائد اعظم محمد جناح یہ بات آپ کی میرے دل کو لگتی ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد محمد علی جناح مستقل پھر نماز کی پابندی انہوں نے شروع کی ہے، یہ ہمارے اکابر کا تربیت کا انداز تھا۔ چلیے میں گفتگو شروع کرتا ہوں، تو میں تمہید باندھنے میں کافی دیر لگی۔ میں گزارش کر رہا تھا امن کس بنیاد پر ہے، لڑائی کب ہے؟ میں تدریجاً بات شروع کرتا ہوں۔ اگر اس کائنات میں دیکھیں تو سب سے بڑی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ کو ایک مانے اس پہ امت میں اتفاق ہوگا، کئی خدا مانے تو امت میں لڑائی ہوگی۔ یہ میں نہیں، قرآن کہتا ہے لوکان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک خدا کی بجائے کئی خدا مانو گے تو زمین میں فساد ہوگا، اور اگر ایک خدا کا اعتراف کرو گے فساد کی بجائے امن ہوگا۔ مسلمان توحید کی دعوت دے کے شرک کا رد کرتا ہے، اس لیے کہ شرک سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور توحید سے اتفاقات پیدا ہوتے ہیں۔ شرک سے شر پھیلتا ہے، توحید سے خیر پھیلتی ہے۔ نمبر ایک خدا کو مانیں اور در در کے سجدے چھوڑ دیں، در در پہ جا کے بھیک مانگنا چھوڑیں، ایک خدا سے تعلق کو جوڑیں۔ آپ دیکھتے کیسے مستقل انسان کے اندر امن و امان بھی آئے گا اور پورا معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے۔ نمبر ایک اللہ کی ذات، نمبر دو اللہ کی ذات کے بعد پیغمبر کی ذات ہے۔ حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی انبیاء ہیں۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نبی ہیں۔ ان انبیاء کو انبیاء ماننا ضروری ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے کے ساتھ آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ اگر ان انبیاء میں سے کسی ایک نبی کو مانیں اور دوسرے کو چھوڑ دیں تو پھر لڑائی ہوگی۔ قرآن نے کہا اگر لڑائی سے بچنا ہے تو لا نفرق بین احد من رسلی، رسولوں میں تفریقات کو چھوڑ دو، تمام انبیاء پر ایمان لاؤ، نتیجہ ہوگا کہ لڑائی کے دروازے بند ہوں گے۔ پھر انبیاء علیہ السلام میں آخری نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کو آخری نبی مان لو گے امت میں اتفاق ہے، آخری نبی نہ مانو امت میں نبوت کا دروازہ کھول دو تو پھر لڑائی ہوگی۔ ایک نے کہنا ہمارا نبی، دوسرے نے کہنا ہمارا نبی، مسلمہ کذاب کہے گا میں نبی، سجا کہے گی میں نبی، اسود کہے گا میں نبی، نئی لڑائیاں شروع ہوگی۔ قادیانی کہے گا میں نبی، یوسف کذاب کہے گا میں نبی، کوئی ایک کا چیلا کوئی دوسرے کا چیلا۔ اگر لڑائیوں سے بچنا ہے ایک پیغمبر کو آخری مان لو، اس کے بعد لڑائیوں کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی ذات میں سے آخری ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے ہیں۔ اور نبی کو ماننا ضروری کیوں ہے؟ کوئی بندہ کہ جی نبوت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نبی اللہ اور امت کے درمیان، اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ ہم نہ خدا کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں نہ خدا کی بات کو سن سکتے ہیں۔ اللہ نے ایسا پیغمبر واسطہ بنایا جو خدا کی ذات کو دیکھ بھی لیتا ہے، خدا کی بات کو سن بھی لیتا ہے۔ پھر نبی بات اپنی نہیں کہتا، نبی بات خدا کی کرتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، زبان پیغمبر کی ہوتی ہے، بات خدا کی ہوتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی روم میں ارشاد فرماتے ہیں گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، اگرچہ حلقوم اور زبان عبداللہ کی ہے لیکن گفتگو عبداللہ کی نہیں بلکہ عبداللہ کے اللہ کی ہے۔ اس لیے ہم پیغمبر کو خدا اور مخلوق کے درمیان واسطہ مانتے ہیں۔ نبی خدا کی سنتا ہے، امت کو سنا دیتا ہے۔
خدا کو دیکھتا ہے اور امت کو اپنا وجود دکھا دیتا ہے، اس لیے پیغمبر کو ماننا ضروری ہے، لیکن پیغمبر کو بھی ایسے مانو جیسے پیغمبر ہے، پھر کبھی لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ نمبر 1، نبی کے اوصاف میں سے بنیادی وصف یہ ہے، نبی انسان ہوتا ہے، نبی بشر ہوتا ہے، نبی آدمی ہوتا ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، اب کبھی لڑائیاں نہیں ہوگی۔ کیوں؟ جب ہم اگر پیغمبر کو انسان نہ مانیں، انسانوں کا نبی بن کر آیا اور آنے والا انسان نہیں ہے، تو نبی اگر فرمائے روزہ رکھو، لوگ کہیں گے ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوک لگتی ہے، نبی کہتا ہے دیکھو میں نے بھی رکھا ہے، میں نے بھوک برداشت کی ہے، تم بھی کرو۔ نبی فرمائے تم نماز پڑھو، کہا جی تھک جاتے ہیں، فرمائے نماز پڑھی، میں بھی تھکا ہوں، میں نے تو نماز نہیں چھوڑی۔ اور اگر پیغمبر جن سے بشر نہ ہو تو لوگ کہ نبی نہ تھکتا ہے، نہ نبی اکتاتا ہے، نہ نبی کو بھوک لگتی ہے، نبی نے اعمال کر لیے تو کیا ہوا؟ پھر پیغمبر کو بطور مثال کی امت کے سامنے پیش کیسے کرو گے؟ اس لیے پیغمبر کے لیے جن سے بشر میں سے ہونا ضروری ہے۔ اور ساتھ یہ بات بھی سمجھیں، پیغمبر جن سے بشر میں سے ہو کے تمام بشروں سے اعلیٰ اور افضل بھی ہوتا ہے۔ نبی صرف بشر نہیں بلکہ اپنے دور میں سید البشر ہوتا ہے۔ اور پھر پیغمبر کو بشر نہ مانو، ساتھ پیغمبر کے نور کے بھی قائل ہو۔ ایک پیغمبر کی ذات ہے، ایک پیغمبر کا وصف ہے۔ ذات پیغمبر بشر ہوتی ہے، وصف پیغمبر نور ہوتا ہے۔ جب ہم نے نور بھی مانا اور بشر بھی مانا، اب بتاؤ لڑائی کیسی ہے؟ اگر کوئی بندہ نبی کی ذات کو بشر مان کے وصف نور کا انکار کر دے تب بھی لڑائی ہے، اگر پیغمبر کی ذات کو نور مان کے بشریت کا انکار کر دے تب بھی لڑائی ہے۔ ہم دیوبند والی لڑائی کی بات نہیں کرتے، ہم امن کی بات کرتے ہیں۔ پیغمبر کی ذات کو بشر، تمام ذاتوں سے اعلیٰ مانو، اور پیغمبر کے وصف کو نور اور تمام نوروں سے اعلیٰ مانو۔ پیغمبر کی ذات بشر ہے اور پیغمبر کا وصف نور ہے۔ اب جتنی آیات ساری جڑ جائیں گی، قل انما انا بشر مثلکم بھی ٹھیک ہے، اور قد جاءکم من اللہ نور بھی ٹھیک ہے۔ پیغمبر کی ذات بشر بن کے آئی اور پیغمبر کا وصف نور بن کے آیا ہے۔ اس لیے ہم یہ بات سمجھاتے ہیں کہ نبی کو اس طرح مانو جس طرح قرآن نے فرمایا، اب لڑائی نہیں ہے۔ نمبر 2، پیغمبر کو بشر اور وصف نور ماننے کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی ذات کو مبعوث من اللہ مانو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی اعمال کی بنیاد پہ نبی نہیں بنتا، نبی جب بھی بنے تو عطائے خداوندی کی وجہ سے بنتا ہے، جسے ہم سمجھانے کے لیے آج کی زبان میں یوں کہتے ہیں، نبوت الیکشن سے نہیں ملتی، نبوت سلیکشن سے ملتی ہے۔ الیکشن وہ ہوتا ہے جسے دنیا والے چنیں، مخلوق چنیں، اور سلیکشن وہ جسے خالق چنیں۔ تو نبوت الیکشن سے نہیں ملتی، نبوت سلیکشن سے ملتی ہے۔ نبی اعمال سے نہیں بنتا، خدا کی طرف سے عطا فرمانے سے بنتا ہے۔ نمبر 3، اگر پیغمبر کو ماننا ہے تو پھر پیغمبر کو معصوم بھی مانو۔ پیغمبر معصوم عن الخطا ہے، نبی سے اللہ کبھی بھی گناہ نہیں ہونے دیتے، اللہ نبی کو ہمیشہ گناہوں سے بچاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے نبی گناہ سے بچتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ بچنا اور ہے اور بچانا اور ہے۔ اگر بچنا نبی کے ذمہ ہوتا تو شاید کبھی کبھی ہو بھی جاتے، چونکہ خدا نے بچانا اپنے ذمہ لیا ہے، اب نبی سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہے۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ جیسے ماں کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو بیٹا خود دنیا میں نہیں آتا، ماں اس بیٹے کو جنتی ہے۔ سردی اور گرمی میں، گرمی اور سردی سے بیٹے کے ذمہ بچنا نہیں ہے بلکہ ماں کے ذمہ بچانا ہے۔ اگر سردی ہو اور بیٹا باہر نکلے اور اس کے اوپر جرسی نہ ہو، سردی سے ٹھٹھرتا ہو، اس کے پاؤں میں جوتے نہ ہوں، جراب نہ ہو، سردی لگے، تو لوگ اس بیٹے کو کچھ نہیں کہتے، اس بیٹے کی ماں سے کہتے ہیں اگر اس کو سردی اور گرمی سے بچا نہیں سکتی تو تینوں جمن دا شوق سی، کہتے ہیں نا، تینوں جمن دا شوق سی، یہ تجھے شوق تھا اتنے بیٹے جننے کا، اتنے جنو جتنا سنبھال سکو۔ یہ ہمارے معاشرے میں باتیں چلتی ہیں۔ اس بیٹے پر اعتراض کوئی نہیں کرتا، ماں پہ اعتراض کرتا ہے، کیونکہ یہ خود نہیں آیا، ماں نے جنا ہے۔ اگر نبی گناہ کرتا، اعتراض نبوت پر نہ ہوتا، اعتراض خدا پہ ہوتا۔ آپ نے کیسا نبی چنا ہے جو گناہ کرتا ہے؟ اللہ نبی کو نبوت کے لیے چنتے ہیں، تب نبی کو گناہوں سے خود بچا لیتے ہیں۔ نبی معصوم ہوتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں نبی گناہ کرتا نہیں، اس کا معنی یہ اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں۔ پیغمبر کے گھر جو بیوی آئی وہ خود نہیں آئی، خدا لائے ہیں۔ نبی کے گھر جو بیٹی آئی، وہ نبی کی جو بیٹی کسی کے گھر گئی ہے وہ گئی نہیں، خدا نے بھیجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تزوجت شیئا من نسائی فما زوجت شیئا من بناتی،
الا بوحی جاء بہ جبرائیل، میں نے جس سے نکاح کیا جبریل کی آمد وحی سے کیا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح جس سے کیا میں نے خدا کے حکم سے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، ان میں صرف ایک بیوی ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جن پر منافقین نے الزام لگایا ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، آپ میری بات پر توجہ دیں اور گھر جا کر مطالعہ فرمائیں، علماء سے پوچھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ لگنے والے الزام کا دفاع نہیں کیا، اللہ سے مانگا ہے، صحابہ سے مشورہ کیا ہے، نفل پڑھے ہیں، روئے ہیں، لیکن دفاع نہیں کر رہے کہ میں عائشہ کو جانتا ہوں، میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، میں خاندان کو جانتا ہوں، میری عائشہ پہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب عائشہ کو خود کیا ہوتا تو دفاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے۔ عائشہ کے ساتھ نکاح خود نہیں کیا، خدا نے کروایا ہے۔ اب نبی خاموش ہے کہ خدا دفاع کرے تو میں امت کو بتاؤں، تو جس خدا نے رسول اللہ سے امی عائشہ کا نکاح کروایا ہے اسی خدا نے امی عائشہ کا دفاع فرمایا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا دفاع خدا نے فرمایا۔ اگر انتخاب مصطفیٰ کا ہوتا تو دفاع مصطفیٰ کے ذمہ ہے، تو جب انتخاب خدا کا ہے تو دفاع بھی خدا کے ذمہ ہے۔ اللہ پاک نے امی عائشہ کا دفاع فرمایا ہے اور قرآن کریم کے 2 رکوع نازل فرما دیے۔ میں بتا یہ رہا تھا، ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں اور نبی کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں مانتے۔ لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے شروع ہوں گے؟ ایک طبقے نے کہنا ہے کہ نبی گناہ کرتا ہے، ہم اس سے لڑیں گے، نہیں نبی گناہ نہیں کرتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ ایک نے کہنا نبی کے بعد 12 معصوم اور بھی ہوتے ہیں، ہم ان سے لڑائی شروع ہوگی، نہیں بھائی نبی معصوم ہے، نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ لڑائی کس سے ہے؟ پیغمبر کو معصوم نہ مانو تو لڑائی ہے، نبی کے بعد معصوم مانو تو لڑائی ہے۔ اور اگر پہلوں کو معصوم مانو اور بعد والوں کی عصمت کے قائل نہ ہو، صرف نبی کو معصوم مانو تو لڑائی کی بات ہی نہیں ہے۔ تو لڑائی پیدا کرنے والے اور ہیں، ہم تو لڑائی ختم کرنے والے ہیں۔ بھائی نبی کی ذات کو معصوم مانو، پیغمبر کو معصوم نہیں مانو گے ہمارے جذبات پر انگیختہ ہوں گے۔ نبی کے بعد عصمت نبوت یہ وصف نبی کسی اور کے لیے مانو گے تو پھر بھی جذبات مجروح ہوں گے، اس لیے یوں نہ کرو۔ ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں۔ نمبر 4، پیغمبر کو مفروض الاتباع مانتے ہیں۔ مفروض الاتباع کا معنی پیغمبر کی بات سمجھ آئے ہم تب بھی مانتے ہیں، نہ سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں، نظر آئے تب بھی مانتے ہیں، نہ نظر آئے تب بھی مانتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کیسے مانیں، ہمیں نظر نہیں آیا۔ بعض کہتا ہے جی کیسے مانیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ سمجھ اور نظر کا نام ایمان نہیں ہے، پیغمبر کے فرمان کا نام ایمان ہے۔ سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں، نہ سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں، نظر آئے تب بھی مانتے ہیں، نہ نظر آئے تب بھی اگلا میں ایک جملہ کہتا ہوں، نہ نظر آئے تب بھی مانے، کبھی خدا دکھا بھی دیتا ہے، نہ سمجھ آئے تب بھی مانے، خدا سمجھا بھی دیتا ہے۔ اس لیے سمجھ کر نہ مانیں، مان کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر کعبہ سے چلے عرش معلیٰ تک گئے اور واپس آ گئے ہیں، دیر تو لگی نہیں ہے، کتنی سیر کی ہے، کتنے مقامات پہ پہنچے ہیں۔ واپس آئے تو ابو جہل کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ پوچھا تو کیوں نہیں مانتا؟ کہتے ہیں میری عقل میں نہیں آتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں تو مانتا ہوں، آپ کی عقل میں آتا ہے، میری عقل میں نہیں آتا، تو آپ کیوں مانتے ہیں پھر؟ انہوں نے فرمایا میں نے عقل کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے تو حضور کا کلمہ پڑھا ہے، عقل میں آئے تو بھی مانوں گا، نہ عقل میں آئے تو بھی مانوں گا۔ اس پر پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں، جو آدمی عقل کی وجہ سے نبی کو چھوڑ دے ابو جہل کا بیٹا ہے، اور جو پیغمبر کی وجہ سے عقل قربان کر دے وہ صدیق کا بیٹا ہے۔ اس لیے ہم عقل کی بنیاد پہ حضور کے فیصلوں کو نہیں پرکھتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی روشنی میں عقل کو دیکھتے ہیں۔ عقل کے مطابق ہے تو ٹھیک، عقل کے مطابق نہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ ہم پیغمبر کی بات کو معیار بناتے ہیں، ہمارے نبی مفروض الاتباع ہیں۔ ایک بات اور سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو ماننا ضروری ہے، بعض باتوں کو مان دیں اور بعضوں کا انکار کر دیں، اسے اتباع پیغمبر نہیں کہتے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے آدمی ساری ایمانیات کو مانے، کسی ایک کو بھی چھوڑے اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ حکومت کے جتنے قوانین موجود ہیں تمام قوانین کو مانا جائے تو پھر شریف شہری بنتا ہے۔ اگر ایک قانون کا بھی انکار کر دے اس کو حکومت باغی کہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک قانون کا انکار کیا ہے، میں 99 تو مانتا ہوں، انہوں نے کہا تو باغی ہے۔ حکومت کا شہری شریف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سارے قوانین کو مانے، پیغمبر کی ساری باتیں مانے،
اور آدھی باتیں مانے آدھی چھوڑ دے، اس کو اتباع پیغمبر نہیں کہتے۔ نبی کی بات وہ ہے کہ جو مفروض الاتباع پیغمبر ہے، سمجھ آئے تب بھی مانے، نہ سمجھ آئے تب بھی مانے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں مانے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سراج الامہ اس امت کے چراغ ہیں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ بس اوقات ایک مسئلے پر 2 حدیثیں ہیں، ایک مسئلے پر 3 حدیثیں ہیں، ایک مسئلے پر 4 حدیثیں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا ایسا مطلب بیان فرماتے ہیں کہ جن میں ساری حدیثیں آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا آپ ایک حدیث کو مانیں اور ایک کو چھوڑ دیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ میں یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر میرے دعوے کی صداقت پر یقین نہ ہو، آپ کو مسئلہ چٹ پہ لکھ دیں، میں امام صاحب کے علوم کی روشنی میں عرض کر دوں گا ہمارے امام کیسے تمام احادیث کو لیتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، چلے 2 دیتا ہوں، آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مسئلہ کیا بتایا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، اپنے ہاتھ کانوں کے برابر، اور کانوں کے برابر کا مطلب یہ ہے ہاتھ اس انداز میں مجھے دیکھیں، اس انداز میں آپ ہاتھ کھڑے کریں، یہ ہتھیلی آپ کے کندھے کے برابر ہوں، یہ آپ کے جو انگوٹھے ہیں یہ کان کی لو کے برابر ہوں، یہ انگلیاں کان کے اوپر کے حصے کے برابر ہوں۔ آپ یوں ہاتھ کھڑے کریں نماز پڑھتے وقت، یوں تکبیرہ تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اب یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ کیوں بتایا ہے؟ اس کی وجہ احادیث 3 قسم کی ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ بلند کیے تو اللہ کے پیغمبر حذو منکبیہ ہے اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھائے ہیں، اور دوسری حدیث سے مبارک میں ہے کہ جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کھڑے کیے ہیں اللہ کے پیغمبر نے تو حدیث مبارک میں الفاظ یہ شحمت اذنیہ ہے اپنے کان کی لو کے برابر اٹھائے ہیں، اور بعض روایات کے لفظ ہیں حذاء اذنیہ ہے کان کے برابر اٹھائے ہیں۔ اب حدیثیں 3 ہو گئی ہیں۔ ہمارا مسلک کیا ہے؟ مفروض الاتباع پیغمبر ہے، نبی کی ساری باتیں مانو اور اس انداز میں معنی بیان کرو کہ امت میں لڑائی نہ ہو، میں یہ حدیث مانتا ہوں اور یہ نہیں مانتا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم ساری حدیثوں کو مان لیتے ہیں۔ اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہاتھ کیسے اٹھاؤ؟ آپ ہاتھ یوں اٹھاؤ، آپ کے ہاتھ یہ ہتھیلیاں کندھے کے برابر ہوں، اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے کہ ہاتھ کندھے کے برابر تھے، یہ انگوٹھے کان کی لو کے برابر ہوں، اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے کہ جس میں ہے کان کی لو کے برابر، یہ انگلیاں کان کے برابر ہوں، تاکہ اس پر بھی عمل ہو جائے کہ ہاتھوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کے برابر اٹھایا۔ اب امام ابو حنیفہ نے مسئلہ یوں بتایا کہ تینوں احادیث پہ عمل ہو گیا ہے، یہ امام صاحب کا کمال ہے، ہم کسی بھی حدیث کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، چلے میں ایک مثال اور پیش کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ ہم سے پوچھتا ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھتے ہیں، یہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور چھوٹی انگلی اس سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑتے ہیں، یہ درمیانی 3 انگلیاں ہم بائیں بازو پہ رکھتے ہیں، گھٹے کو پکڑتے ہیں، یہ 3 درمیانی انگلیاں یہ بائیں بازو پہ کلائی پہ رکھتے ہیں اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں۔ اب اس مسئلہ کیوں بتایا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ موقف علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری میں لکھا ہے۔ اس کی وجہ احادیث 4 قسم کی ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھتے، دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہمیں حکم دیا گیا کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑیں، اور تیسری حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کو علی ذرا اپنے بائیں بازو پہ رکھتے، اور چوتھی روایات میں کہ ہاتھ اناف کے نیچے باندھتے۔ اب روایات 4 قسم کی ہیں، امام صاحب نے چاروں کو جمع کر لیا۔ دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پہ رکھو، اس پر بھی عمل ہو گیا کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پہ رکھتے۔ نمبر 2 انگوٹھا اور بائیں انگلی سے پکڑ لو، اس پر بھی عمل ہو گیا کہ دائیں ہاتھ سے بائیں کو پکڑتے ہیں۔ درمیانی 3 انگلیاں کلائی پہ رکھو، اس پر بھی عمل ہو گیا کہ دایاں ہاتھ بائیں بازو پہ رکھتے تھے۔ ہاتھ ناف کے نیچے باندھو، اس پر بھی عمل ہو گیا کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے تھے۔ اب دیکھو چاروں روایات پہ عمل ہو گیا، تو اس سے لڑائی ہوگی یا لڑائی ختم ہوگی؟ ایک بندہ کہتا ہے میں یہ حدیث مانتا ہوں یہ نہیں مانتا، اس سے لڑائیاں شروع ہوگی، اور ایک بندہ کہتا ہے میں ساری مانتا ہوں، اس سے لڑائیاں کیسی شروع ہوگی؟ اس لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، دیوبند والے پورے دین والے ہیں اور پورے قرآن والے اور پوری احادیث والے ہیں، ہم ادھوری بات نہیں کرتے، پوری بات کرتے ہیں۔ عام میں سے جن کا تبلیغ وقت لگتا رہتا نا وہ یہ جملے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک نے کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے، یہ آدھے دین والی بات ہماری نہیں ہے، ہماری کیا ہے؟
پورے دین والی ہے۔ میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کے پاس وقت نہ بھی ہو تو وقت نکال کے کبھی کبھی جماعت میں آپ جایا کریں۔ علماء تو چلو اپنے کام میں لگے ہیں، کوئی مؤذن ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی قاری ہے، کوئی درس قرآن دیتا ہے، تدریسہ لگے ہیں، لیکن عوام الناس کو بھی کچھ خیال فرمانا چاہیے اور کچھ نہ کچھ وقت لگاتے رہنا چاہیے، ورنہ کم از کم ہر ماہ 3 دن لگا لیا کریں۔ میں کراچی میں تھا تو ایک نوجوان مجھے ملا اور پوچھنے لگے تبلیغ جماعت والے ہر مہینے جو 3 دن کی بات کرتے ہیں ماہانہ سے روزہ، یہ تو بالکل شریعت میں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اسلاف میں ہے، یہ بدعت نے ایجاد کی ہے۔ میں نے کہا اتنی جلدی فتویٰ نہ ٹھونک، اپنے علم کو تو سنبھال کر بات کر، تو سوال کر ہم سے جواب لے، فتوے کیوں ٹھوکتا ہے؟ جب ہم نے جواب دینا ہے تو پھر آپ نے کہنا انتشار ہوتا ہے، اور جب تم فتوے ٹھوکتے ہو تو پھر انتشار نہیں ہوتا۔ اصل میں تو ان کو پکڑو جو فتوے ٹھوک رہے ہیں، جو اپنا دفاع کر رہے ہیں، ان کو تو موقع دینا چاہیے، بھئی آپ دفاع کریں اپنا۔ میں نے کہا یہ قرآن میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ مجھے کہتا ہے ان کے تو، میں نے کہا ان کتابوں میں ہے، کہتے ہیں سروزہ، میں نے کہا جی ہاں سروزہ۔ مجھے کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے، 50 نمازیں ملی، رستے موسیٰ علیہ السلام ملے تو انہوں نے کہا حضور کم کروا لیں، یہ قوم نہیں پڑھے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 45 کروا لی، کہا کتنی ہے؟ کہا جی 45 کا 45 بھی نہیں پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گزارش کی تو 40 رہ گئی۔ یہ تو آپ نے حدیث سنی ہے نا، بالآخر 5 نمازیں رہ گئی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، اجر 50 کا ملے گا۔ نمازیں 5 پڑھے گی، اجر 50 کا ملے گا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، اور صحیح مسلم میں روایت یہ ہے کہ من صام رمضان و ستۃ من شوال کان کصیام الدہر کلہ، جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے، 6 شوال کے روزے رکھے، اللہ اس کو پورے سال کے روزے کا اجر دیتا ہے۔ تو 5 نمازوں پر 50 کا اجر، رمضان اور 6 شوال کے روزوں پہ پورے سال کا اجر، یہ کیوں ملتا ہے؟ اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو آدمی ایک عمل اچھا کرے اللہ اس کو 10 کا اجر دیتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن اور بخاری اور مسلم میں نے پیش کر دی ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا اب استدلال سنیں، قرآن کریم میں ادو دعوت دو، بلغ تبلیغ کرو، اور قرآن کریم میں ولتکم منکم امۃ یدعون، قرآن کریم میں ہے قل ھذہ سبیلی ادعو، میں نے کہا قرآن میں ہے، لیکن قرآن نے وقت کا تعین نہیں کیا، کتنی دعوت دو، دین کی طرف کتنا بلاؤ، تعین تو کیا نہیں ہے نا۔ اب ہمارے اکابر نے مشورہ کیا، اس نے شادی بھی کرنی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، دکان پر بھی جانا ہے، دفتر بھی جانا ہے، زمین پر بھی جانا ہے، ہل چلانے ہیں، سارے کام کرنے ہیں، اور اس نے دین کی بات بھی کہنی ہے۔ ایسی ترتیب بناؤ کہ جس سے پوری زندگی دین پر دعوت دینے کا اس کو اجر ملے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور قرآن کریم، ان 3 کتابوں کو دیکھا تو پتہ چلا کہ نیک ایک عمل کریں 10 کا اجر ملتا ہے۔ تو مشائخ نے کہا ہر مہینے میں اگر یہ 3 دن خدا کے راستے میں نکلے گا، 3 کو ضرب سے دو، 10 سے ضرب دو گے تو 30 بنیں گے، تو ماہانہ اگر 3 دن نکلتا رہے تو پوری زندگی خدا کے راستے میں نکلنے کا اس کو اجر مل جائے گا، کاروبار بھی کرتا رہے گا اور پوری زندگی دین پر چلنے کا اجر بھی ملتا رہے گا۔ میں نے کہا ہمارے پاس، کہتے ہیں ان سے دلیل مانگی کئی تبلیغ والوں سے، وہ تو دلیل نہیں دیتے۔ میں نے کہا ان کا کام دلیل ہے ہی نہیں، ان کا کام فضائل ہیں، ہمارا کام دلائل ہے۔ فضائل ان سے لو اور دلائل ہم سے لو، انشاءاللہ تمہیں کبھی الجھن نہیں ہوگی۔ آپ کو مٹھائی چاہیے تو کسی مٹھائی کے دکان پر جاؤ، وہ ہضم نہ ہو تو کلینکس سے انجیکشن لگوا لو، انشاءاللہ دوائی آپ کو مٹھائی ہضم ہی ہو جائے گی۔ تو کسی آدمی کا اگر اس کو صحت مند بنانا ہو، چلے کے لیے بھیجو، اور جب چلہ راس نہ آئے پھر اتحاد کے مرکز میں 3 دن کے لیے بھجواؤ، ہم اس کو انشاءاللہ خون شون ٹیسٹ کر کے ایسے انجیکشن لگوائیں گے شفا یاب ہو کر واپس آ جائے گا۔ اور مریض بہت ڈرتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانے سے، میرا کہ علاج نہ ہو، تو ہم بھی آتے ہیں تو مریض بہت پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں مولانا گمن صاحب آ گئے ہیں تو کہ انجیکشن نہ لگے۔ ہم سوچ سمجھ کے مریض کو انجیکشن لگاتے ہیں، ہر مریض کو جلدی انجیکشن نہیں لگاتے۔ ڈاکٹر سمجھتا ہے میں نے کس موقع پر کون سا انجیکشن لگانا ہے، ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف گزارش ہی کر رہا تھا کہ آپ بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ ہمارا موقف کیا ہے۔ اللہ کی ذات کو مانیں اور شرک نہ کریں، پیغمبر کو مانیں اور تمام انبیاء کو مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں تو آخری نبی مانیں، پیغمبر کے بعد ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین، نبوت کے بعد صحابہ کو مانیں۔ اور صحابہ کو ماننا کیسے ہے؟ صحابہ کو مومن بھی مانیں، توجہ رکھنا میں جملے کہنے لگا ہوں، صحابہ کو مومن بھی مانیں، صحابہ کو عادل بھی مانیں، صحابہ کو حجت بھی مانیں، صحابہ کو معیار بھی مانیں، اور صحابہ کو محفوظ بھی مانیں۔ صحابہ کو مومن بھی مانیں، صحابہ کو حجت بھی مانیں، ان کو معیار بھی مانیں،
ان کو ان صحابہ کو معیار بھی مانیں اور صحابہ کرام کو محفوظ بھی مانیں۔ محفوظ کا مطلب کیا ہے؟ ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں، صحابہ کو محفوظ مانتے ہیں۔ اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے، صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہوتا نہیں ہے۔ اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتا نہیں ہے، صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نامہ اعمال میں رہنے دیتا نہیں ہے۔ صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ ان کے نامہ اعمال میں رہنے دیتا نہیں ہے۔ تو جب رب نے تاب علیکم کہہ کے عف اللہ عنہم کہہ کے معاف کر دیا، میں اور تو کون ہوتے ہیں؟ کیڑے نکالنے والے اور بحث کرنے والے۔ استاذ کہتے ہیں شاگرد کو معاف کیا ہے، دوسرا کہتا ہے کیوں معاف کیا؟ باپ کہتا ہے میں نے بیٹے کو معاف کیا ہے، دوسرا کہتا ہے کیوں معاف کیا ہے؟ مدعی کہتے ہیں میں نے ملزم کو معاف کیا ہے، دوسرا کہتے ہیں کیوں معاف کیا ہے؟ اور مالک کہتے ہیں میں نے مملوک کو معاف کیا ہے، تو دوسرا کون ہے جو کہہ سکتا ہے غلام کو معاف کیوں کیا ہے؟ ہمیں تجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، حق حاصل نہیں اعتراض کرنے کا۔ میں نے اس لیے کہا ہم صحابہ کو حجت بھی مانتے ہیں، مومن بھی مانتے ہیں، عادل بھی مانتے ہیں، معیار بھی مانتے ہیں اور محفوظ بھی مانتے ہیں۔ اور میرا ایک جملہ دل کی تختیوں پہ نوٹ فرمائیں، ہم پیغمبر کی ذات کو معصوم مانتے ہیں، تمام صحابہ میں سے ہر ایک صحابی کو محفوظ مانتے ہیں، اور اگر کسی مسئلے پر سارے صحابہ جمع ہو جائیں تو ان کے مسئلے کو نبی کی طرح معصوم مانتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیں، جس مسئلے پر صحابہ جمع ہو جائیں ہم اس مسئلے کو پیغمبر کے مسئلے کی طرح معصوم مانتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ، امت کا فرد اولا پیغمبر کے صحابہ ہیں، امت کا فرد اعلیٰ پیغمبر کے صحابہ ہیں، فرد اولا بھی صحابہ ہیں، فرد اعلیٰ بھی صحابہ ہیں۔ عام فقہا گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے، صحابہ گمراہی پر کیسے جمع ہوں گے؟ اس لیے جس مسئلے پر صحابہ جمع ہو جائیں یہ پیغمبر کی طرح ان کا مسئلہ بالکل معصوم ہے۔ اور میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارا موقف ہے صحابہ ستارے ہیں اور پیغمبر چاند ہے۔ نبی چاند ہوتا ہے، صحابہ ستارے ہوتے ہیں۔ اس جملے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، جب چاند بکھرتا ہے تو پھر ستارے بنتے ہیں، جب ستارے سمٹتے ہیں تو پھر چاند بنتا ہے، نبوت بکھرتی ہے تو پھر صحابہ بنتے ہیں، صحابہ سمٹتے ہیں تو پھر نبوت بنتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کو محفوظ مانتے ہیں۔ اب بتاؤ کیا لڑائی رہ جاتی ہے؟ اگر محفوظ مان لے تو جھگڑے ہی ختم ہے۔ ہم جس طرح پیغمبر کے صحابہ کو ایمان سمجھتے ہیں، اہل بیت کو بھی ایمان سمجھتے ہیں، ازواج مطہرات کو بھی ایمان سمجھتے ہیں۔ لڑائی کہاں سے ہوتی ہے؟ میں صحابہ کو مانتا ہوں، اہل بیت کو نہیں مانتا۔ لڑائی کہاں سے ہے؟ اہل بیت کو مانتا ہوں، صحابہ کو نہیں مانتا، ازواج کو مانتا ہوں، فلاں کو نہیں مانتا۔ تو جب ایک کو مان کے دوسرے کو چھوڑیں گے تو لڑائی تو شروع ہو جائے گی نا، اور جب سب کو مانیں گے پھر لڑائی شروع نہیں ہوگی۔ توجہ رکھنا، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ہم یہ تین طبقے کیوں مانتے ہیں؟ نمبر 1 اصحاب پیغمبر، نمبر 2 ازواج پیغمبر، نمبر 3 آل پیغمبر۔ ایک جملہ گھنٹوں کے بیان کا متقاضی ہے، لیکن میں سمیٹ کے خلاصے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے پیغمبر کی 3 تمنائیں ہیں۔ حضور کی پہلی تمنا یہ، اللہ جو آپ نے مجھے دین دیا ہے اس کو دنیا میں پھیلا دے، جو مجھے دین دیا ہے گھر گھر میں پہنچا دے، جو دین مجھے دیا ہے اللہ اس دین کو غالب، توجہ رکھیں، اللہ اس دین کو غالب کر دے۔ اور دوسرا میرے پیغمبر کی تمنا، اللہ میری خلوت کے دین کو جلوت میں پہنچا دے، میرے گھر کے دین کو باہر پہنچا دے۔ نبی کی تیسری تمنا، اے اللہ آپ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی نعمت عطا فرما دیں۔ خدا نے تینوں تمنائیں پوری کی ہیں۔ پیغمبر کی تمنا میرے دین کو دنیا میں پہنچا دے، یہ تمنا اصحاب پیغمبر کے ذریعے پوری فرمائی ہے۔ اللہ میرے گھر کی زندگی باہر پہنچا دے، یہ ازواج پیغمبر کے ذریعے پوری فرمائی ہے۔ نمبر 3 اللہ میں قتل ہو جاؤں، اگر نبی خود قتل ہوتا حضور کی تمنا تو پوری ہوتی، لیکن کافر کی آنکھ بھی تو ٹھنڈی ہوتی۔ ہم نے نبی کو علیہ باللہ قتل کر دیا ہے، خدا نے نبی کو بچا کے حضرت حسین کو شہید کروایا ہے۔ بیٹے کا قتل ہو جانا یہ باپ کا قتل ہونا ہے، بلکہ باپ چاہتا ہے میں قتل ہو جاؤں، میرا بیٹا بچ جائے۔ حضرت حسین پیغمبر کا جز ہے، حضرت حسین پیغمبر کے جسم کا حصہ ہے، حضرت حسین پیغمبر کے وجود سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت حسین کا قتل ہونا یہ نبی کا قتل ہونا ہے۔ نبی کی تمنا میرے دین کو دنیا پہ پھیلا دے، اصحاب پیغمبر نے پوری کی ہے، میرے خلوت کے دین کو جلوت پہ پہنچا دے۔ ازواج پیغمبر نے پوری کی ہے، خدا میں تیرے راستے میں قتل ہو جاؤ، اللہ نے حسین کو شہید کروا کے یہ پیغمبر کی تمنا پوری کی ہے۔ ہم تینوں تمنائیں بھی مانتے ہیں اور پورے کرنے والے تینوں طبقات بھی مانتے ہیں۔ اب کیسے بتاؤ لڑائی ہوگی؟
لڑائی تو تب ہوگی ہم صحابہ والے ہیں یا اہل بیت والے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں یا صحابہ والے ہیں، اب لڑائی شروع ہوگی نا۔ دیوبند والے کون ہیں؟ اہل بیت والے بھی ہیں، ازواج والے بھی ہیں، اور پیغمبر کے اصحاب والے بھی ہیں۔ اب لڑائی نہیں ہوگی، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پیغمبر کے صحابہ کے بعد معاملہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد ائمہ اور فقہا کا۔ اگر فقہا کو مانیں گے لڑائی ختم ہے، فقہا کو نہیں مانیں گے لڑائیاں شروع ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیغمبر امت کو مسئلہ خدا سے پوچھ کے بتاتے، اور جس مسئلے پر پیغمبر خاموش ہو امت کو مسئلہ درکار ہو اب فقیہ نے بتانا ہے، اور یہ ہماری رائے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، معجم اوسط طبرانی میں روایت ہے، یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فی بیان امر ولا نہی فما تامرنا، اے اللہ کے نبی اگر کوئی مسئلہ صاف قرآن حدیث میں نہ ہو ہم کیسے عمل کریں؟ فرمایا تشاورون الفقہا، تم پھر فقہا سے پوچھ کے مشورہ کر لیا کرو۔ تو پہلے امت کی رہنمائی نبی کرتے، کلما ہلک نبی خلف آخر، اس کے بعد دوسرا نبی آ جاتا۔ اب قیامت تک نبی نے نہیں آنا، خدا نے ختم نبوت کی برکت سے امت کو مجتہدین عطا فرمائے ہیں، اور مجتہد امت کو مسئلہ نبی کی نصوص سے نکال کے پیش کر دیتا ہے۔ اور مسئلہ کیسے نکالتا ہے؟ ذرا اس کی ایک مثال سنیں، مثالیں تو کئی ہیں، میں وقت کے پیش نظر بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ فقیہ ابو ثور بغدادی شہر بغداد میں ہے، ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا، غسل دینے والی خاتون ہے اور میت کو غسل دینا ہے، میت بھی خاتون ہے، غسل دینے والی بھی خاتون ہے، لیکن غسل دینے والی کا وجود ناپاک ہے، یہ میت عورت غسل دے سکتی ہے؟ محدثین سے پوچھا، ان نے سکوت اختیار فرمایا، ایسی کوئی روایت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم جواب نہیں دے سکتے۔ پھر میں کہاں جاؤں؟ کہا فقیہ ابو ثور بغدادی کے پاس جاؤ۔ فقیہ ابو ثور بغدادی کے پاس گئی، خاتون غسل دے سکتی ہے؟ کیا ناپاک وجود والی خاتون میت عورت غسل دے سکتی ہے؟ محدثین نے پوچھا کہ بی بی کو اس فقیہ نے حدیث بھی دی ہے؟ کہا جی پوچھا تو نہیں۔ کہا جی پوچھ لو۔ فقیہ ابو ثور فرمانے لگے حدیث میں موجود ہے۔ کہا جی کون سی حدیث ہے؟ اب فقیہ کا ذرا کام دیکھنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اعتکاف فرماتے، امی عائشہ کا حجرہ مسجد نبی کے متصل تھا، گرمیوں کا موسم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہتا ہے کہ مسجد سے نکلے بھی نہ اور سر مبارک کو دھو بھی لے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حضور مسجد نبی میں بیٹھ جاتے اور سر مبارک کو مسجد نبی سے یوں باہر حجرے کی طرف نکال دیتے، میں حجرے میں ہوتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھوتی، وانا حائض، اور میں ماہواری کی حالت میں تھی۔ فقیہ ابو ثور فرمانے لگے اگر امی عائشہ ماہواری کی حالت میں نبوت کے سر کو دھو سکتی ہے تو پھر ناپاک وجود والی عورت میت عورت کو غسل بھی دے سکتی ہے۔ اب اگر یہ فقہا نہ ہو بتاؤ مسائل کیسے پیدا ہوں گے؟ مسائل پیش ہو ہی نہیں سکتے اگر فقہا نہ ہو۔ ان فقہا کو مان لیں تو پھر کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اللہ کی قسم میں اٹھا کر کہتا ہوں اگر امت 4 ائمہ پر جمع ہو جائے ہزاروں فرقے ختم ہو جائیں، اور جب ہزاروں فرقے پیدا کم ہیں، جب 4 پر ہی ہیں تو ہزاروں پیدا ہو جائیں گے۔ تو آپ کہیں کہ 4 کی ضرورت کیا ہے؟ 4 کی بجائے 1 ہوتا، یہ پھر مسئلہ لمبا ہونا ہے کہ نہیں 4 کی بجائے 1 کافی نہیں ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک آدمی مریض ہے تو اس مریض کا علاج کرنے کے لیے علاج کیسے کریں؟ بازو کا مزاج ایسا ہے ایلوپیتھی قبول کرتے ہیں، اور بازو کا مزاج ایسا ہے ہومیوپیتھی قبول کرتے ہیں، اور بازو کا مزاج ایسا ہے وہ یونانی طب کو قبول کرتے ہیں۔ اب بتائیں جیسا بدن ہے خدا نے ویسے معالج پیدا فرما دیے ہیں، کسی کا مزاج ایسا وہ یونانی علاج پہ خوش ہوتا ہے، کسی کا مزاج ایسا ایلوپیتھی کو قبول کرتا ہے، اور کسی کا مزاج ایسا جو دھیما ہے وہ ایلوپیتھی نہیں ہومیوپیتھی قبول کرتا ہے۔ تو ایک مرض کے 3 معالج بنے ہیں، یہ کوئی لڑائی کی بات تو نہیں ہے نا۔ اگر ایک مرض کا ایک ہی معالج ہوتا، مرض موجود ہے اور مزاج مریض کا نہیں ہے تو فساد ہوتا۔ تو خدا نے امراض بھی تھے اور معالج بھی تھے اور مزاج بھی مختلف تھے، اسی کے مطابق معالج پیدا فرما دیے۔ بالکل اسی طرح اللہ کریم نے 4 فقہا بھی پیدا فرما دیے تاکہ مختلف علاقوں میں اور مختلف مزاجوں کے مطابق رعایت بھی ہو جائے اور دونوں کام بہت آسان ہو جائے۔ میں اس پہ بات تھوڑی سی کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کبھی تبلیغ والوں کو دیکھو یہ تو جہاد کرتے ہی نہیں ہے، لڑتے ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا مزاج 2 قسم کے ہیں، بعض لڑائی کے بغیر رہ نہیں سکتے، خدا نے فرمایا جہاد ہے، بعض لڑ ہی نہیں سکتے، فرمایا تم یہ میٹھا کام کر لو، کسی کے ذمہ میٹھا ہے کسی کے ذمہ گرم ہے، کوئی نرم، جیسے مزاج تھے ویسے کام ہے، بس اتنا کام کریں کہ مخالفت نہ کریں، جہاد نہیں کر سکتے نہ کریں، مخالفت نہ کریں، برا نہ کہیں، ان کے خلاف فتوے نہ
لگیں, اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے ٹھنڈے کام کریں. میں نے کہا اس میں الجھن کی بات تو نہیں ہے نا. ایک بندہ کہتا ہے میں نے چولہا لگانا ہے یہ کروڑوں پتی, کبھی اے سی سے باہر نکلا رہی ہے, کہتے ہیں اس کو مری بھیج دو, اور جو گرمی میں رہتا ہے کہا اس کو کسی اور جگہ وہاں بلوچستان کی طرف بھیج دو. مزاج کئی تھے نا, علاقے بھی کئی ہیں, مزاج کئی تھے, شعبے بھی دین کے کئی ہیں, تو مختلف شعبے میں کام کرنا کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے. میں بتا یہ رہا تھا اللہ کی ذات کو ایک مانیں, شرک کریں گے لڑائی ہوگی. انبیاء کو مانیں, نبی میں تفریق کریں لڑائی ہوگی. نمبر 3 پیغمبر کے صحابہ اہل بیت ازواج کو مانیں, کسی ایک کو مان کے دوسرے کو چھوڑیں گے تو لڑائی ہوگی. اصحاب کے بعد پیغمبر کے فقہائے امت کو مانیں, امت میں اتحاد ہوگا, لڑائی نہیں ہوگی. ہم امن کی بات کرتے ہیں, لڑائی کی بات نہیں کرتے. میں انتظامیہ سے بھی کہتا ہوں, میں آپ سے بھی کہتا ہوں, آج میرے بیان کے بعد اب ایبٹ آباد میں شروع کرو, جو اس کے خلاف نکلتا ہے اس کو پکڑو. جو ایک خدا کے مقابلے میں خدا مانتا ہے اسے پوچھو تجھے کیا مصیبت پیش آئی ہے, کیا خدا بیٹا نہیں دے سکتا, تجھے دلدل کے سامنے سجدہ کرنا پڑا ہے, خدا اولاد نہیں دے سکتا جو تجھے مٹی چاٹنی پڑی ہے. پوچھو نا ان سے یہ در در پہ کیوں پوجا کرتا ہے, یہ پوچھنا ان سے چاہیے, پوچھتے ہم سے ہیں. تم کیوں کہتے ہو اکیلا خدا ہی سارا کچھ کرتا ہے؟ بھئی سب کچھ خدا کر سکتا ہے تو پھر ذات دو خدا ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ جو انبیاء کی توہین کرتا ہے اس سے پوچھو کیوں توہین کرتے ہو؟ مسلمان کسی نبی کی بھی توہین نہیں کرتا, یہ شرط ہے کہ نبی ہو. اگر قادیانی جیسے نبی ہو نا, ہم اسے نبی مانتے ہی نہیں ہے, توہین تو بڑے بات کا مسئلہ ہے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا. اسی طرح پیغمبر کے اصحاب ازواج اہل بیت کے بارے میں پوچھو بھئی آپ کیوں نہیں مانتے, تمہیں تکلیف کیا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے بڑے اختصار سے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا مسلک اور مزاج پیش کیا ہے. اب بتاؤ اس مزاج سے لڑائی ہوگی یا اتفاق ہوگا؟ امن ہوگا یا جھگڑے ہوں گے؟ تو ہم تو امن کی بات کرتے ہیں, جھگڑے کی بات تو نہیں کرتے. ایک آدمی اپنے عقیدے پر دلیل پیش کرتا ہے تو آپ اس کو لڑائی کیسے کہتے ہیں؟ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا خیبر پختونخوا کے علاقے میں مناظرہ تھا. مناظرہ ہوا تو لوگوں نے درخواست, اے سی صاحب بھی آ گئے. اے سی صاحب نے کہا میں تم دونوں مولویوں سے پوچھتا ہوں بھی تمہیں لڑائی کی ضرورت کیا ہے, تم مناظرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ ہمیں تو مناظرے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا جی پھر آپ کیوں آئے ہیں؟ فرمایا ان سے پوچھو ہمیں کیوں آنے کی ضرورت پیش ہے, کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی اشتہار چھاپے ہیں کہ فاتح کے بغیر نماز نہیں ہوتی, ہم فاتح نہیں پڑھتے, کہتے تمہاری نماز نہیں ہوتی, تو ہم نے اپنا عالم بنا کے صفائی تو دینی ہے نا کہ ہماری نماز ہو جاتی ہے. کسی نے کہا یار بات تو ان کی ٹھیک ہے, جب آپ کو کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی تو وضاحت تو کریں گے نا ہماری نماز ہو جاتی ہے. اب ایک بندہ پمفلٹ ایبٹ آباد میں تقسیم کرے کہ نہیں فاتح کے بغیر نماز نہیں ہوتی, حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی, ہم کہ نہیں ہماری ہو جاتی ہے, ہم دلائل دینا چاہتے ہیں, کہتے نہیں ان کو پابند کرو یہ دلائل نہ دے. بھئی ہمیں پابند کرو تو ہمارے خلاف بولنا بھی تو چھوڑو نا. تو مولانا اکاڑوی فرماتے ہیں میں نے اسی صاحب کو سمجھایا, انہوں نے کہا جی بات تو آپ کی بالکل معقول ہے. انہوں نے کہا بھی آپ کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو حدیث موجود ہے کہ فاتح نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی. تو حضرت بیگو ہمارے پاس موجود ہے, یہ کوئی حدیث دکھا دے کہ فاتح کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. مولانا اکاڑوی صاحب فرمانے لگے اے سی صاحب آپ تو جج ہیں, آپ تو سمجھدار آدمی ہیں, دیکھیں میں نے دعویٰ نہیں کیا, یہ ہمارے اوپر دعویٰ مسلط کر کے خام خواہ بات اس نے مسلط کر دی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی, میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا. اب پہلے اپنی طرف سے غلط دعویٰ بنایا, اس غلط دعوے پر دلیل کا مطالبہ کیا. اس نے کہا جی ہم کہتے ہیں فاتحہ بغیر نہیں ہوتی, ہمارے پاس حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, یہ کہتے ہیں فاتحہ کے بغیر ہو جاتی ہے, تو ان کو کہ یہ بھی کوئی دلیل پیش کر دیں. مولانا فرمانے لگے انہوں نے ادھوری بات کی ہے, میں آپ کو پوری بات سمجھاتا ہوں. ایک مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں. اسی صاحب نے کہا کہ میں تو مولوی نہیں, میں کیا مسئلہ بتاؤں گا؟ مولانا فرمایا نہیں, بعض مسئلے ایسے کہ عوام بھی جانتی ہے, اس کے لیے مولوی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی صاحب نے پوچھا, قاضی صاحب پوچھ لیں. مولانا فرمایا اچھا یہ بتائیں کہ میں حدیث بتاتا ہوں, اسرار الکبریٰ میں ہے, المدونۃ الکبریٰ میں ہے کہ جمعے خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا یہ آپ نے سنا تو ہے خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا؟ کہا جی ہاں. تو مولانا نے پوچھا اسی صاحب کبھی آپ نے جمعہ پڑھا بھی ہے؟ کہتے ہیں جی بالکل, میں تو ہر جمعے کی پابندی سے جاتا ہوں. تو فرمایا کبھی آپ نے خطبہ بھی دیا ہے؟ اس نے کہا جی میں خطبہ کیوں دوں گا, میں کوئی مولوی ہوں؟ تو انہوں نے کہا یہی بات ہم کہتے ہیں, ہم فاتحہ کیوں پڑھے, ہم کو امام ہے, تو جو بات آپ کہتے ہیں وہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں. اسی صاحب فرمانے لگے میں تو اس لیے خطبہ نہیں پڑھتا کہ مجھے تو امام کا دیکھے نا صاف مجھے وہ امام خطبہ پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں, تو اس لیے تو مولانا فرمان لے کہ حنفی بہرا ہے, اس کو نہیں پتہ کہ امام قرات کر رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں. اس نے کہا نہیں, کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ امام جو ہے نا بولتا ہے اور اس کی آواز تو سنائی نہیں جاتی. مولانا فرمایا کئی بار ایسے ہوتا ہے
آپ مسجد میں جاتے ہیں اور خطیب صاحب اندر اور آپ باہر بیٹھے ہیں، آواز نہیں پہنچتی تو پھر بھی تو آپ خطبہ نہیں دیتے؟ اس نے کہا جی اگرچہ آواز تو نہیں پہنچتی لیکن میں دیکھ تو رہا ہوں نا۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو حنفی اندھا وہ نہیں دیکھ رہا کہ امام نماز پڑھا رہا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے خطبہ پڑھنے کی؟ اس نے کہا جی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ مولانا اس سے فرمان لگے آپ کبھی دیکھتے بھی نہیں ہیں اور کبھی سنتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی خطبہ نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں وہ کیسے؟ فرمایا کہ آپ مسجد میں آئے، خطبہ ہو گیا تھا، جماعت کھڑی ہوگی، اب آپ نے جمعے کی نماز پڑھ لی ہے، اب آپ نے خطبہ پڑھا ہے؟ کہا جی نہیں۔ تو انہوں نے کہا امام نے تو پڑھا تھا، آپ نے سنا ہے؟ کہا نہیں۔ امام کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ تو اب تو آپ کو خطبہ پڑھنا چاہیے نا، یہ بغیر خطبے کے جمعہ پڑھا ہے۔ اس نے کہا جی میں نے سنا تو نہیں ہے، میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ میرے آنے سے پہلے امام نے خطبہ پڑھ لیا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں ہمیں بھی پورا یقین ہوتا ہے کہ ہمارے امام نے فاتحہ پڑھ لی ہے، تو بات تو صرف اتنی ہے۔ اسی صاحب نے کہا جی مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے۔ مولانا فرمایا بات صرف اتنی ہے، ہم یہ نہیں کہتے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں کہ جس طرح خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا اور خطیب کا خطبہ سارے لوگوں کی طرف سے کافی ہے، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی لیکن امام کی فاتحہ سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ ہم تو پورا مسئلہ بتاتے ہیں، پورا بتائیں گے تو لڑائی نہیں ہوگی، ادھورا بتائیں گے لڑائی ہوگی۔ مولانا فرماتے ہیں دیکھو ہمارے اس شہر میں سارے حنفی تھے اور امام کے پیچھے فاتحہ بھی نہیں پڑھتے تھے اور خطبہ بھی نہیں سنتے تھے، انہوں نے آ کر فتوے شروع کیے ہیں کہ نہیں فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی، تو پابند ان کو کرنا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے؟ بھائی پابند ان کو کرو جو فتنہ پھیلاتا ہے، اس کو پابند نہ کرو جو فتنہ روکتا ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے نہایت اختصار سے بات کی ہے، مجھے امید ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں بس اپنے عقائد اس انداز میں لائیں، اس میں کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند پہ پابندی کے ساتھ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سے آخر میں صرف چھوٹی سی 3 گزارشیں ہیں۔ نمبر 1، ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کر اتوار صبح 9 بجے تک مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں ہم 3 دن کا تحقیق المسائل کورس کراتے ہیں۔ یہ ان کے لیے جو علماء اور طلباء نہیں ہیں، دکاندار اور تاجر ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ کبھی 3 دن نکال کر لائیں اور 3 دن کا کورس آپ کریں۔ طلباء سے ہماری گزارش ہے کہ انشاءاللہ جمعرات وفاق کا امتحان جب ختم ہوگا غالباً 13 جون کو، تو 15 جون صبح ہفتے کے دن 7:30 بجے دورہ تحقیق المسائل کے نام پہ 15 دن کا دورہ شروع ہوگا۔ طلباء اس میں شرکت فرمائیں، اور 10 سے 15 شوال داخلہ ہوگا۔ 16 شوال سے علماء کرام کے لیے 1 سال کا تخصص شروع ہے۔ ہمارے مبشر شاہ صاحب نے ہمارے تخصص کیا ہے، مولانا اسٹیٹ سیکرٹری نے بھی ہمارے پاس سال کی ہے، تو کافی تعداد میں اب علماء ہمارے یہاں پڑھ کے ایبٹ آباد اور مانسہرہ ہری پور میں تشریف لائے ہیں۔ میں بغل کے علماء سے کہتا ہوں آپ تھوڑا سا تحمل سے برداشت کریں اور مزید 4-5 سال انتظار کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پورے ملک میں مسلک کی بنیاد اور دلائل کی بنیاد پہ کیسے کام ہوتا ہے۔ جس سال میرے پاس 95 علماء تھے، اب ان 95 علماء نے ملک اور بیرون ملک جانا ہے کہ نہیں؟ تو جب ہر سال 100 عالم آئیں گے تو آپ بتائیں جب 10 سال بعد 1000 علماء ہمارے پڑے ملک میں پھیلیں گے تو دلائل کی دنیا میں کتنا آسان کام ہو جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات تحمل سے کام کریں، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اور تیسری اور آخری گزارش ہے کہ جب یہاں دعا ہو جائے تو دعا کے بعد باہر اسٹال کے اوپر ہماری لٹریچر CDs کتب پڑھی ہیں، آپ حضرات پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ایک موضوع پہ تفصیل سے ہم نے کتابیں لکھنی جو ہے نا وہ شروع کر دی ہیں، اور اس میں اب سارے مضمون تو پیش نہیں کرتا لیکن ایک مضمون پہ کتابیں آئی ہیں، خصوصاً نماز اہل سنت والجماعت ہماری خواہش ہے ہر بندے کے پاس ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ غروب آفتاب اور نماز مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ اصل تو غروب آفتاب اور نماز مغرب کے درمیان فاصلہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ہم جو 1-2 منٹ کا فاصلہ کرتے ہیں وہ محض اس لیے کہ ہو سکتا ہے کچھ گھڑی میں خلل ہو سکتا ہے سورج غروب ہونے میں دیکھنے میں خلل ہو سکتا ہے کوئی نقشے میں تھوڑا سا مسئلہ بنا اس وجہ سے، ورنہ تو اس کے بعد مغرب کی نماز جس قدر جلدی ہو سکے بندے کو پڑھنی چاہیے، عشاء کی نماز تھوڑی سی مؤخر پڑھنی چاہیے۔ نیز اذان مغرب کا صحیح وقت کیا ہے؟ اب بتاؤ، یہ کوئی مسئلہ پوچھنے کا ہے؟ بھئی جب سورج غروب ہوگا تو نماز مغرب اذان کا وقت شروع ہو جائے گا، اس پر کوئی مسئلہ کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ جیسے امام ابو یوسف کی کلاس میں طلبہ آتے تو ایک اس میں سوال نہیں کرتا تھا، امام ابو یوسف نے فرمایا کہ بیٹا آپ بھی کوئی سوال کیا کرو، اس نے کہا استاد جی ویسے ہی ٹھیک ہے، فرمایا کہ سوال کیا کرو میں خوش ہوں گا۔ تو امام ابو یوسف نے مسئلہ بیان کیا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو آپ اس کے بعد روزہ آپ کھول لیں۔ اس نے کہا استاد جی میں نے سوال کرنا ہے، فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا سورج غروب نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ امام حسن نے فرمایا کہ تو چپ رہا کر۔ ایسی چٹوں والوں سے میری گزارش ہے کہ نہ لکھا کرو، اسی میں بہتری نکاح۔ اس کے بعد 3 چٹیں ہیں اور تینوں چٹیں ایک ہی قلم سے آئی ہیں۔
مجھے بہت دکھ اور افسوس کر کہنا پڑتا ہے کہ جن باتوں کو میں نہیں چھیڑتا تم پنگے لینے سے باز نہیں آتے، اور جب میں نے شروع کرنا ہے نا تو پھر تم نے چیخنا ہے قاضی صاحب کے پاس اور مہربانی فرمائیں، ڈی سی او صاحب مہربانی فرمائیں، پھر آپ تلوے چاٹتے ہو جا کے انتظامیہ کے۔ تو جب میں تمہاری رعایت کروں کچھ تم بھی شرم اور حیا کیا کرو۔ جی میری بات نہیں میں جواب تو نہیں دیتا لیکن بات سمجھ لیں۔ ہمارے پنجاب میں ایک جملہ ہوتا ہے، اگر برتن کا منہ کھلا ہو تو کچھ کتے کو شرم کر لینی چاہیے، اگر میں اچھے ظرف کا مظاہرہ کروں کچھ تمہیں بھی حیا کرنی چاہیے۔ شرارتیں تم کرتے ہو پھر کھاتے میرے ڈالتے ہو۔ کوئی شخص جہاد میں جائے اور بھاگ جائے پھر جہاد نہ کرے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ میرے بارے میں کہنا چاہتا ہے کہ تو جہاد میں کیوں نہیں جاتا؟ تو میں نے تو کبھی وہاں افغانستان دیکھا بھی نہیں ہے، میری جو طویل زندگی اس پہ لگی ہے، تمہارا کیا لگا ہے؟ اور میں جو کام کر رہا ہوں مشورے سے نہیں کر رہا، اپنے اکابر علماء دیوبند کی مشاورت سے کر رہا ہوں۔ اگر میرے نہ جانے کچھ گناہ ہوگا نا تو میرے کھاتے نہیں ہوگا، میرے اکابر علماء دیوبند کے پاس ہوگا، میں تو ان کے مشورے سے کام کر رہا ہوں۔ عالم برزخ کا دوسرا عالم قبر ہے، قبر زاری کھڑے کا نام نہیں۔ میں نے یہ مسئلہ چھیڑا ہے؟ بتاؤ، بولتے نہیں۔ میں نے چھیڑا مسئلہ؟ یہ چھیڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو شرارتی وہ ہے یا میں ہوں؟ نہیں، آپ سٹاپ نہ کراؤ، آپ تھوڑی سی ہمت سے کام لو۔ مولانا شیخ فرمایا قبر سے مراد حدیث میں عالم برزخ نہ کہ میں صرف اس مسائل کو اس لیے نہیں چھیڑ رہا کہ جب میں آپ کا خیال کرتا ہوں کچھ آپ بھی خیال فرمائیں۔ شرارتیں ادھر سے ہوتی ہیں، کھاتے میرے آپ ڈالتے ہیں کہ جو مولانا الیاس گھمن اس بیان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، تم نے مولانا الیاس گھمن کا علم دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں میری درسگاہ میں کبھی آپ بیٹھ کے دیکھیں جب میں گفتگو کرتا ہوں، یا کبھی آپ طبعات کو علماء جمع کریں اور مجھے مسئلہ حیات پہ 4 گھنٹے بولنے دیں، آپ دلائل سماعت فرمائیں۔ مولانا منظور نعمانی ظاہر پیر والے آپ سب جانتے ہیں، میرا بھی رحیم یار خان کا دورہ تھا، خدا گواہ میں نے صرف ایک لفظ پہ بات کی کہ موت کو نیند اور نیند کو موت کیوں کہتے ہیں، 1 گھنٹہ میں نے بات کی۔ تو مولانا نعمانی فرمان لگے مولانا الیاس گھمن عمر میں بیٹوں کی طرح ہیں لیکن میں اس کو اپنا آقا سمجھتا ہوں۔ میں دلائل کبھی آپ موقع فرمائیں، اس موضوع پہ سیمینار رکھیں، پھر مجھے دلائل دیں، پھر آپ چٹے لکھیں، میں آپ کی چٹوں کا جواب بھی دوں گا۔ میں اس طرح گزارش کر رہا ہوں، اللہ آپ کے خطیب صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ مجھے بڑی شفقت سے فرماتا ہے کہ مولانا آپ تحمل سے رہیں، ساتھی کریں گے، آپ خیال فرمائیں۔ میں کہتا تو ٹھیک ہے، اور ان کا حق ہے، ان کا حق ہے مجھے بھی سب کو سمجھانا۔ کوئی سمجھائے تو سمجھانے کا خیال کرنا چاہیے، اس کے خلاف مناسب نہیں ہوتا۔ آپ میری تائید فرماتے ہیں؟ ہاں، تو کچھ خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اب پتہ کیا ہونا ہے، ساڑھی چڑھتا جواب نہیں دیتا، دیکھو دوڑ نہیں گیا ہے، دوڑ گیا تو میں نے دوڑنا ہے، میں نے اپنے گھر واپس جانا نہیں ہے، میں نے یہیں ٹھہرے رہنا ہے۔ میں خیر پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتا، دائی کا جتنا بڑا کام اتنا بڑا اس کا دل ہوتا ہے، وہ چھوٹے دل سے آدمی دعوت کا کام کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں عظیم، چلے مینچ، یہ آپ کے سامنے دلہا میاں کھڑے ہیں عظیم، اور جن بچی سے ان کا نکاح ہے ہما جلیل اس کا نام ہے، یہ ان کے وارث بھی وہاں کھڑے ہیں، اور 1.5 لاکھ روپیہ انہوں نے حق مہر رکھا ہے۔ اللہ پاک نکاح میں برکت عطا فرمائے۔ ہما جلیل کا نکاح آپ کے ساتھ ان گواہان کی موجودگی میں 1.5 لاکھ حق محض کے عوض کیا، آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ، جزاک اللہ۔ بیٹھو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ مبارک فرمائے، دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما،
مقروضوں کے قرض ادا فرما۔ اے میرے مولا کریم جو تشریف لائے تمام کانا قبول فرما۔ ہری پور میں ہونے والی ختم نبوت کانفرنس کو اللہ اپنے فضل و کرم سے کامیاب فرما۔ اے اللہ موسم کو بھی سازگار بنا دے، آنے والے مہمانوں کے سفر کو بھی آسان فرما دے۔ جس مقصد کے لیے یہ سیمینار اور وہ کانفرنس ہے ان مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم ہمیں اپنے اکابر اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا یہ جو ابھی نکاح ہوا بھائی عظیم کا، اے اللہ اس نکاح کو مبرکت فرما، نکاح کو مبارک فرما۔ اے اللہ نکاح پر جو آپ نے دنیوی اخری فوائد رکھے ہیں وہ سارے عطا فرما۔ اے اللہ جن کے نکاح نہیں، اے اللہ ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم جن کا نکاح ہو چکا ہے اولاد سے محروم ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد ہے اللہ ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔